بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. جی، یہ 1421 نمبر حدیث ہے. یہ 1421 نمبر حدیث یہ پڑھیں گے محمد رمضان صاحب آپ. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواہ مسلم. جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تشہد احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک تشہد پڑھ چکے، یعنی تشہد مکمل کر چکے، اتحیات مکمل کر لے، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ، تو پس وہ اللہ تعالی کی پناہ چاہے 4 چیزوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں، یقول، وہ یہ کہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں آپ سے پناہ طلب کرتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے، ومن عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے، ومن فتنة المحیا والممات، اور زندگی اور موت کے فتنے سے میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں، ومن شر فتنة المسیح الدجال، اور دجال کے فتنے کے شر سے، یعنی دجال کے شر سے میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں. اس حدیث کے اندر 4 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ 4 کام ایسے ہیں کہ جن سے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے ان سے پناہ مانگے ان کے بارے میں. اور جہنم کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب انسان جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا تو وہ اس کے اندر آگ بھڑک رہی ہوگی، اس کے اندر بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے، اور طرح طرح کی چیزیں ہوں گی، اور انسان جو ہے وہ آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا. اور قبر کے اندر بھی یہ فرمایا کہ قبر کے اندر جب ایک مرتبہ سانپ جو ہے انسان کو ڈنگ مارے گا تو وہ 70 گز تک نیچے چلا جائے گا، تو پھر وہ اوپر آئے گا، پھر سانپ جو ہے وہ اس کو ڈنگ مارے گا. وہ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر جو ہے یا تو کیا نام ہے باغوں میں سے ایک باغ ہے، باغیچہ ہے، یا تو قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے. کہ وہ اس وجہ سے فرمایا کہ جو آدمی نیک ہوتا ہے، جو نیکی کر کے اس جہان دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کے لیے قبر جو ہے وہ باغ بن جاتی ہے، جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھل جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے کھانے کا انتظام بھی کر دیا جاتا ہے، اور پھلوں وغیرہ کا انتظام بھی کر دیا جاتا ہے، اور جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس کو قبر کے اندر اللہ تعالیٰ مہیا فرما رہے ہوتے ہیں. اس کے اپوزٹ وہ آدمی جو دنیا کے اندر یہ برے کام کرتا ہے اور برائیاں کرتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، کسی کا حق کھا کر اس جہان دنیا سے جاتا ہے، تو وہ زمین جو قبر کے اندر جب یہ جاتا ہے تو وہ زمین بھی اس کو ملامت کرتی ہے کہ تیرے سے برا انسان کوئی اور آ جاتا ہے، لیکن تو میرے اندر نہ آتا. قبر کہتی ہے، وہ زمین کہتی ہے کہ تو میرے اندر نہ آتا. تو آج تو قبر کے اندر اگر آ گیا ہے تو تیرے ساتھ میں کیا سلوک کرتی ہوں. تو فرمایا کہ وہ قبر جو ہے وہ انسان کو اس طرح دباتی ہے کہ انسان کی جو دونوں پسلیاں ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر جس طرح ہاتھ کی انگلیاں ہم ایک دوسرے ہاتھ کے اندر ڈال دیتے ہیں،
تو اسی طرح انسان کی پسلیاں جو ہیں وہ ایسے ہو جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قبر کے عذاب سے اور قبر کی جو وحشانہ جو جانور ہیں یا چیزیں ہیں تم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو۔ اور اسی طرح محیا والممات یعنی دنیا کی مصیبتیں اور دنیا مرتے وقت جو انسان جب وہ اس جہان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس وقت روح نکل رہی ہوتی ہے، وہ انسان کے لیے بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ تو وہ اس فتنے سے بھی اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ کلمہ طیبہ کے ساتھ جو ہے وہ ہماری روح نکالے اور ہمیں اس جہان دنیا سے رخصت کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی موت سے اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں، اور ایسی دنیا کے اندر ایسی مصیبتوں اور ایسے پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائے جس کی ہم جو ہے وہ برداشت نہیں رکھ سکتے، یا جس کو کیا نام ہے ہم وہ نہیں شمار نہیں کر سکتے، ہم ان کو سہ نہیں سکتے۔ اسی طرح دجال کا فتنہ ہے، فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ دجال جو ہے صرف مکہ اور مدینے کے اندر جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکے گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی ہمت دی ہوگی، وہ چاہے گا تو مردوں کو بھی زندہ کر دے گا اور زندوں کو بھی مار ڈالے گا، لیکن کچھ کمزور ایمان والے جو ہیں وہ اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یاد رکھو کہ وہ دجال ہے، اور اگر میری زندگی کے اندر آ گیا تو میں اس کو خود قتل کروں گا، اگر میری زندگی کے اندر نہ آئے تو تمہارے بعد آیا تو پھر اس کو حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اس کا سر قلم کریں گے۔ تو یہ چار چیزیں ایسی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پناہ مانگی ہے۔ اگلی حدیث پڑھ لیں، کاشف بھائی جلدی کریں۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وعن علی رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسلیم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت جی، حضرت رواه علی مسلم۔ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة جب کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے، تو یکون من آخری ما یقول بین التشہد والتسلیم، تو ہو جاتے یعنی تشہد اور تسلیم کے درمیان، تشہد اور تسلیم یعنی التحیات اور سلام کے درمیان، یہ کہتے یہ الفاظ جو آگے آ رہی یہ کہتے یہ فرماتے کہ اللہم اغفر لی، اے اللہ تو میری مغفرت فرما، ما قدمت وما اخرت، جو میں نے کیے ہیں پہلے اور جو مجھ سے ہوئے بعد میں، یعنی جو میرے پہلے گناہ ہیں یا جو میرے بعد کے گناہ ہیں تو میری مغفرت فرما، وما اسررت اور جو میں نے چھپ کر کیے ہیں، وما اعلنت اور جو میں نے اعلانیہ طور پر ظاہر ہو کر کیے ہیں، وما اسرفت اور جو میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، وما انت اعلم به منی اور تو زیادہ جانتا ہے مجھ سے کہ میں نے تو ان تمام چیزوں کو جانتا ہے، انت المقدم تو پہلے والوں کو بھی جانتا ہے، وہ انت المؤخر اور تو بعد والوں کو بھی جانتا ہے، لا الہ الا انت نہیں ہے کوئی معبود مگر تیرے سوا، یعنی تو ہی معبود ہے، یا اللہ تو میری مغفرت فرما اور میری بخشش فرما۔ اور محدثین حضرات فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ معصوم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ کا سرزد ہونا ممکن ہی نہیں تھا، تو یہ جو تعلیم دی گئی ہے یہ بواسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کو دی گئی کہ امت یہ ہے وہ اس دعا کو پڑھے، اور اس دعا کو کیا نام جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں امت بھی اس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اگلی حدیث پڑھیں گے، عطا اللہ جان۔ آپ کہہ سکتے ہیں آپ کہ جزئی وہ ہے جو ایک وقت جی محمد عرفان آپ پڑھیں۔ پر دلالت کرے کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو شرکت کی اجازت ہے۔
محمد بسم اللہ عرفان. الرحمن جی الرحیم وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی استاد جی 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 پڑھیں. آواز آ رہی ہے استاد جی؟ جی آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اب وہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکسر ان یقول. اب جی یہ صحابہ کی. بدلیت کے ساتھ ایک ہدایت پر ثابت آ رہا ہے. اب جی اگر ایک انڈا اس کے سامنے موجود ہو فی پڑھے تو ہیں. اس کے فی مضبوط رکوعہ ہوتے جو و باقی دو سجودہ. انڈے ہیں ان پر جی یہ پڑھ رہا ثابت ہوں نہیں استاد جی. کرے گا. جی فی رکوعہ و سجودہ اب اس سبحانک کو اٹھائیں اللہم گے، دوسرا رکھے گا، ربنا و جب تک دوسرا بحمدک کیا، اللہم اغفر لی. دوسرا رکھا تو متفق دوسرا علیہ. کرتا رہے گا جب تک پہلے جی پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتی ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یکثر، اکثر یہ کہا کرتے تھے، ان یقولا، یہ فرمایا کرتے تھے یا یہ کہا کرتے تھے. کیا کہا کرتے تھے؟ فی رکوعہ و سجودہ، اپنے رکوع اور اپنے سجدے کے اندر یہ کہا کرتے تھے یا یہ پڑھا کرتے تھے. وہ کیا پڑھتے تھے؟ وہ یہ پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. متفق علیہ. جی اگلی حدیث پڑھیں گے. عطر محمود. علی وجہ الاجتماع، وہ سب پر سارے گئے گا. عطر محمود آپ کلاس میں ہیں تو جلدی کریں. اب انسان جی وأنها أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب رب الملائکۃ والروح. الملائكة جی یہ رواه حضرت مسلم. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی رکوعہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں و سجود ہی اور اپنے سجدے میں یہ کلمات پڑھا کرتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. ٹھیک ہے جی اگلی حدیث پڑھیں گے رفیق صاحب. جی کون سی سر جی؟ یہ 25 نمبر 1428 جی؟ 25 پنجی پنجی. پنجی. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال وأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود واجتهدوا في الدعاء ضامنا أن يستجاب لكم. جی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَمَّا الرُّكُوعُ، بہرحال بے شک رکوع میں، فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ، تم رکوع میں اپنے رب کی تعظیم کرو، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، سبحان ربی العظیم، یہ تعظیم کرو. وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، اور کیا نام ہے تم جب سجدے کی حالت کے اندر ہو تو تم جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی کوشش کرو، دعا کیا کرو. فَقَمْ مِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ، کہ بے شک جو سجدے کے اندر دعا ہوتی ہے وہ جلدی قبول ہوتی ہے تمہارے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ جلدی قبول فرماتے ہیں. میں نے آپ حضرات کو دعا کے بارے میں ایک اور بھی بتایا تھا کہ عام حالت کے اندر جب ہم دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا جو ہے ڈائریکٹ آسمان تک نہیں جاتی، وہ رک جاتی ہے، درمیان میں لٹک جاتی ہے. لیکن جس دعا کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پر درود پاک پڑھا جائے اور آخر میں بھی درود پاک پڑھا جائے تو وہ دعا جو ہے وہ رکتی نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ چلی جاتی ہے آسمان کی. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب جب بھی دعا مانگا کریں کوشش کیا کریں سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، اس کے بعد والصلاۃ والسلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھ کے پھر آپ جو بھی دعا مانگیں گے
اور شروع میں بھی درود پاک پڑھ لیا ہے، آخر میں بھی درود پاک پڑھ لیا ہے، تو اب جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی وہ نہیں ہے، پابندی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعا قبول فرمائیں گے۔ جی اگلی حدیث پڑھیں گے رمضان صاحب، 1426 نمبر حدیث۔ اب آگے فَإِنَّ الْوَحْدَةَ مَأْخُوذَةٌ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ضرورۃ، اس صورت میں وحدت بسم جو اللہ ہے الرحمن کہا کہ ایک بس سارے کہا رہے یہ مأخوذ ہے وعن ابی ہریرہ انہا رضی اللہ عنہ مادۃ جزئیہ ان کہ اس رسول کو اللہ ڈالا گیا ہے یہ مأخوذ ہے مادہ صلی معینہ اللہ علیہ وسلم کا قال اعتبار، اگر اس میں اقرب ما لفظ کا یکون اعتبار نہ ہوتا تو یہ کلی العبد ہوتی عمر سے من ربه وهو جاسد کہ آپ کو بس یہ آپ واکثر نے اس کا بھی الدعاء رواه پڑھی ہے، آپ نے اس کا بس مفہوم وہی ذہن جی میں رکھنا ہے کہ اس پورے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربی وهو ساجد، کہ زیادہ قریب آدمی اپنے رب کے اس وقت ہوتا ہے، یعنی انسان اپنے رب کے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے وہ ساجد، اس حال میں کہ وہ سجدے کی جب حالت کے اندر ہوتا ہے، تو اس وقت کیا کرو فاکثر الدعاء، تو کثرت سے دعا کیا کرو۔ یعنی سجدے کی حالت میں انسان کیوں اللہ تعالیٰ کے مقرب ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو ہے وہ سب سے جو بڑی انسان کے لیے وہ ہے پیشانی، یعنی ماتھا۔ انسان کہتا ہے کہ میں کسی کے سامنے جھکوں نہ، اگر میں کسی کے سامنے جھکتا ہوں تو یہ میری توہین ہے، لیکن جب انسان اپنا سب کچھ مٹا کر اپنا ماتھا زمین کے اوپر رکھتا ہے اور سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ تسبیح بیان، گویا انسان نے جو انسان کے اندر بڑائی ہے کہ میں کسی کے سامنے نہ جھکوں، لیکن یہ نماز ایسی عبادت ہے، یہ سجدہ ایسی عبادت ہے کہ اس انسان نے اپنی بڑائی کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے اپنی بڑائی ختم کر دی اور سجدہ جو ہے وہ کیا اللہ تعالیٰ کو، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ اس وجہ سے انسان جو ہے وہ اپنے رب کے زیادہ مقرب ہوتا ہے سجدے کی حالت کے اندر، کہ انسان نے اپنے آپ کو مٹا کر سجدہ کیا ہے اور اپنی پیشانی کو زمین پر رکھا ہے، اپنے ناک کو زمین پر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس وقت دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعا قبول فرمائیں گے۔ اگلی حدیث پڑھ لیں عرفان بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی سجودہ اللهم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان یقول فی سجودہ، کہ وہ یہ کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں، ٹھیک ہے، کان یقول یہ کہ وہ کہے فی سجود ہی اپنے سجدے کے اندر اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، کہ اے اللہ میری مغفرت فرما تمام کے تمام گناہوں کے ساتھ، یعنی میری تمام گناہوں کی مغفرت فرما، دکہ وجلہ، دکہ چاہے چھوٹا گناہ ہو، وجلہ چاہے بڑا گناہ ہو، یعنی چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما اور بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، اور پہلے والے گناہوں کو بھی معاف فرما، وَآخِرَهُ اور آخر والے گناہوں کو بھی معاف فرما، وَعَلَانِيَتَهُ اور جو میں نے علی الاعلان سب کے سامنے ظاہر ہو کر کی ہیں یا اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف فرما، وَسِرَّهُ اور جو میں نے پوشیدہ یعنی چھپ کر کیے ہیں میرے ان گناہوں کو معاف فرما۔ تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، یہ جو احادیث ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے ہیں یہ امت کو سکھانے کے لیے کہ امت جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرے۔ اگلی حدیث پڑھیں، کوئی بھی پڑھ لے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت افتقزت النبی جی افتقزت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات لیلت فتحسنت فتحسست
فتحسست فتحسست فتحسنت فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت آگے وفي رواية فوقت اليد على بطن قدمية وهو في المسجد وهما وما وہ منصوبتانی آگے وہ یقول میرے سے تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا جی یہ ادھر یہ جو نشان ہے یہ جو میں ماؤس گھما رہا ہوں وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوباتی کا عقوبتك وأعوذ بك منك لا أخشى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رواہ مسلم جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ افتقدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ کہ میں نے گم پایا ایک دن نبی کریم ایک رات ذات لیلۃ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے گم پایا فتحسست پس میں نے محسوس کیا اس حال فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ يَقُولُ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے اندر یا سجدے کے اندر یہ کہہ رہے تھے سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت وفی روایت اور ایک روایت کے اندر ہے کہ فوقعت یدی علی بطن قدمہ کہ ڈولتے ہوئے یعنی حضرت جب عائشہ رضی اللہ چونکہ اس وقت یہ جو وہ ہوتے ہیں روشنی جلانے والے اس کو کیا بولتے ہیں وہ نہیں ہوا کرتے تھے چراغ وغیرہ یہ یہ دیوے جی دیوے چراغ یہ نہیں ہوا کرتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوم پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے فوقعت یدی علی بطن قدمہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ہاتھ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو جا کر لگا فہوا فی المسجد اس حال میں کہ وہ کیا نام ہے مسجد میں تھے یا اور وہ یہ پڑھ وہما مسجد سے مراد یہاں پر سجدہ ہے کہ وہ جو ہے سجدے کی جگہ میں تھے یعنی سجدہ کیے ہوئے تھے وہما منصوبتانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حال میں کہ دونوں پاؤں کھڑے ہوئے تھے یعنی جب سجدے کے اندر ہوتا تو پاؤں کھڑے ہوتے ہیں نا تو یہ ٹنڈولتے ایسے ہاتھ ہلاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر کہیں پہ ان کا ہاتھ لگ گیا اور انہوں نے یہ سنا وہ یقول وہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ اللہم انی اعوذ بکا اے اللہ میں آپ سے پناہ کا طلبگار ہوں برضا کا من سخط تیری ناراضگی سے رضامندی کی پناہ چاہتا ہوں یعنی تو مجھ سے راضی ہو جا میں یہ پناہ چاہتا ہوں تیری ناراضگی سے ناراض نہ ہو وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ اور میں تیرے سے پناہ چاہتا ہوں تیری سزا کی عافیت تیری پناہ میں آتا ہوں میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیری سزا سے عافیت کی طرف یعنی میں عافیت کا طلبگار ہوں سزا کا طلبگار نہیں ہوں وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ اور میں تجھ سے جو ہے وہ پناہ چاہتا ہوں لا احصی ثناء علیک کہ میں جو ہے آپ کی ثنا کو جو ہے وہ شمار نہیں کر سکتا انت کما آنیت علی نفسک اس لفظ کا ترجمہ جو ہے وہ میرے ذہن سے نکل گیا ہے تو یہ حدیث جو ہے انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھ لیں گے یہ اس کو نوٹ کر لیں ٹھیک ہے یہ حدیث نمبر نوٹ کر لیں پھر عرفان صاحب یا کسی سے میں پوچھ لوں گا میرے ذہن میں نکل جاتی پھر ہفتے میں 2 دن یہ سبق پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ 1428 نمبر حدیث انشاءاللہ ہم جو ہے اگلی کلاس میں پھر پڑھیں گے ٹھیک ہے جزاک اللہ خیرہ سمجھ آ گئی ہے نا کچھ ہاں جی سمجھ آئی جی چلو شکر ہے بس اللہ تعالیٰ توفیق دے عمل کرنے کی
ٹھیک ہے، آمین ثم آپ سب حضرات اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کریں گے، یا اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں اس دین کو پڑھنے کے، تو ہمیں استقامت عطا فرما اور تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین